زندہ ہے خمینی زندہ ہے، 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 ہر فکر و نظر میں زندہ ہے، ہر علم کے گھر میں زندہ ہے، زندہ ہے خمینی 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 زندہ ہے۔ بیداری امت ہے جس سے افکار خمینی کا صدقہ ہر سمت جہاں میں پھیلا ہے، دیکھو تو ذکر کرب و بلا ہے، فکر خمینی سے لوگوں اسلام کا نام ہوا اونچا، کوشش تو یزیدوں نے کی تھی، اللہ نے کیا ان کو رسوا، جو مقصد حر میں زندہ ہے ہر علم کے گھر میں زندہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ یہ پروگرام جو ترتیب دیا گیا ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں، ایک عظیم انسان کی یاد منانا کسی امت کے زندہ ہونے کی دلیل ہے، اور ایک عظیم انسان کی یاد بنانا امت کو، قوم کو مزید زندگی بھی عطا کرتا ہے، خاص کر ایک ایسے انسان کی یاد کی جس نے بہت تاریخ میں بڑا فیصلہ کیا، بڑا ارادہ کیا، اور اس بڑے ارادے میں اللہ نے مدد کی، اور اس مدد کے نتیجے میں تاریخ میں بہت بڑا اثر ڈالا، خاص کر اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، مکتب اہل بیت کو احیاء کرنے میں اور شریعت کو ایک نئی زندگی دینے میں ایک بہت بڑا کارنامہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ورنہ دین جو ہے صرف رسموں میں سمٹ کر رہ گیا تھا، دین میں وہ تڑپ، وہ بیداری، وہ زندگی کے آثار کم ہوتے چلے گئے، جس کی بنیاد پر لوگ دین سے بیزار ہوتے چلے جا رہے، دین سے دور ہوتے چلے جا رہے تھے۔ لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب اسلامی کے ذریعے سے دین کا جو حقیقی چہرہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا، اور قرآنی اور علیوی و فاطمی اور اہل بیت علیہ السلام کے دین کا جو حقیقی چہرہ پیش کیا، رسول اللہ کے اصحاب، پاکیزہ جو اصحاب تھے، ان کے دین کا جو حقیقی چہرہ پیش کیا، تو اس کے نتیجے میں پوری امت میں ایک بیداری پیدا ہوئی، ایک شوق پیدا ہوا، خاص کر جوان نسل میں جو ہے دین کے لیے ایک تڑپ پیدا ہوئی، اور اس کے نتیجے میں دین کا چہرہ بہت ہی روشن ہو کر سامنے آیا۔ یہ بہت اچھا ہے کہ ایسے عظیم انسانوں کو مختلف پیرائے میں، مختلف پہلو سے، ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی جائے، اور ظاہراً اس پروگرام میں بہت بزرگ ہمارے علماء، ان سے مختلف موضوعات پر گفتگو طلب کی گئی ہے، اور وہ مومنین اس سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں جو مختصر موضوع ایک دیا گیا ہے، یعنی مختصر گفتگو کے لیے، وہ ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت۔ البتہ استقامت ایک بڑا موضوع ہے، اس میں ایک خاص جو ڈیوریشن ہے، پیریڈ ہے، وہ جنگ کے درمیان امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت کہ یہ خود ایک اہم مسئلہ تھا، تھوڑا سا ہم اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن تھوڑا اس کے پہلے کی استقامت پہ بھی اشارہ کرتے ہیں، چونکہ انقلاب آیا ہی ایک بہت ہی بڑی استقامت کے نتیجے میں۔ استقامت یعنی کسی موقف پر مضبوطی سے باقی رہنا۔ استقامت کے مقابل میں جو چیز ہوتی ہے وہ کہ انسان ایک کام کو اچھا لگے، شروع کرے، پھر چھوڑ دے، چھوڑنا، پکڑنا، ادھر جانا، ادھر جانا، تھوڑی دیر کے لیے جوش میں آنا، جذبات میں آنا شروع کر کے پھر جو ہے اس سے بے خبر ہو جانا، غافل ہو جانا، یہ سب استقامت کے خلاف ہے۔ لیکن استقامت یہ ہے کہ اپنے ہدف کو، اپنے مقصد کو نظر میں رکھ کر انسان مضبوطی سے اس پر باقی رہے۔ اب ظاہر ہے کہ مقصد اگر کسی انسان کا دنیاوی مقصد ہے تو وہ دنیاوی مسائل میں استقامت دکھاتا ہے، اور اس کو وہی چیز ملتی ہے جس کی طرف قرآن بھی اشارہ کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا میں خوبیاں دے دے، اللہ انہیں دے دیتا ہے، لیکن جن کا مقصد الہی ہو، جن کا مقصد جو ہے نورانی ہو، جن کا مقصد بشریت کو نجات دینا ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ اس بڑے امر کے لیے بھی زیادہ استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا انقلاب آیا، انقلاب کو آنے میں طولانی مدت لگی، ایک لمبا سفر طے کرنا پڑا، اس لمبے سفر میں بہت زیادہ استقامت کی ضرورت پیش آئی، ایک عالم کی حیثیت سے، ایک مجتہد کی حیثیت سے، ایک فقیہ کی حیثیت سے،
جب قم میں رہے، جب جگہ جگہ ان کو کبھی زندان میں لے جایا گیا، کبھی مقید کیا گیا، کبھی شہر بدر اور ملک بدر کیا گیا، کبھی ترکی میں، کبھی نجف میں، کبھی مختلف ملکوں کے بارڈر پر، کبھی کویت کے بارڈر پر جب وہاں انکار کیا گیا، کبھی فرانس میں. لیکن تمام صورتوں میں استقامت کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اب کو ہم کو نکال دیا گیا، ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، باقی چپکے سے بیٹھے. نہیں، بلکہ جہاں بھی رہے، جس حالت میں رہے، اپنے مقصد کو نگاہ میں رکھا، اس کے اعتبار سے عمل انجام دیتے رہے. درس پڑھایا تو بھی مقصد نظر میں تھا، درس خارج دیا تب بھی وہ مقصد نظر میں تھا. مختلف حالات سے، جبکہ اس زمانے میں امکانات اتنے زیادہ نہیں تھے، اس طرح کا میڈیا کے ذرائع نہیں تھے، لیکن جس طریقے سے ممکن ہوتا تھا وہاں پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنا پیغام پہنچاتے تھے، اور لوگوں تک جو ہے وہ بیداری اور شعور پیدا. ایک ایسے معاشرے میں کہ جو بہت زیادہ فاسد ہو چکا تھا، حکومتوں نے فاسد کیا تھا، خاص کر ایران کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا گیا تھا فاسد کرنے میں، ایک بہت ہی گندے ماحول کی طرف لے جایا گیا تھا. حکومت اپنے حکومتوں اور پالیسیوں کی بنیاد پر، جو امریکہ اور برطانیہ اور روس وغیرہ کی ماتحتی میں بالکل ایک قوم کو تباہی کی طرف لے جا رہی تھی، اور اسی تباہی کی بنیاد پر آ کر جو ہے بیداری دیکھا کہ اگر کچھ نہیں کیا گیا تو اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا. بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ حتیٰ حرم میں، امام رضا علیہ السلام کے حرم میں اور معصوم قم کے حرم میں جو خواتین حجاب کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی، حجاب چھین لیا جاتا تھا، چادریں چھین لی جاتی تھی، اس حد تک جو ہے حالت تھی. تو اور جب یہ حجاب کی ایک حالت تھی تو پھر پورے دین کی حالت بھی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، البتہ چونکہ بھی اس کی گنجائش نہیں بیان کرنے کی، یہ دین کی حالت تھی. تو وہاں پر بہرحال ایک بہت ہی مضبوط استقامت کی ضرورت تھی کہ اس مقصد تک انسان جو اپنی کوششوں کو جاری رکھے. البتہ ان کوششوں میں انسان کا کام ہے صرف استقامت دکھانا، نتیجہ جو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نتیجہ دیتا ہے. اگر انسان ایک صحیح مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھے تو اللہ نتیجہ بھی دیتا ہے. جس طرح قرآن میں جگہ جگہ ہے، لیکن دو جگہ بھی اس جملے کے ساتھ قرآن میں آیا ہوا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. ایک جگہ میں، دوسری جگہ بھی کہ اللہ کہ ان کے لیے کوئی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ایک جگہ ہے کہ اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، مدد کرتے ہیں. یہ قانون ہے کہ اللہ ایسے انسانوں کی مدد کرتا ہے، وہ لوگ کہ جو اللہ کو صرف، جن کی توحید اتنی مضبوط ہے کہ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور کسی پر بھروسہ نہیں کرتے، کسی سے مدد نہیں چاہتے اور اس پر مضبوطی سے باقی ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے. وہی مدد تھی، وہ الہی مدد تھی جس کی بنیاد پر انقلاب کے بعد جہاں پہ استقامت بہت مشکل پڑ گئی تھی اور بہت سارے حالات پیدا ہوئے تھے، اس کو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں پر داخلی مسائل بہت زیادہ پیدا ہو گئے، علیحدگی طلب تنظیمیں شروع ہو گئیں، وہ ملک کے مختلف حصوں کو الگ کرنا چاہ رہی تھی. مرکز ملک میں منافقین کا گروہ پیدا ہوا جو بڑے بڑے علماء کو، پورے پارلیمنٹ کو، پریسیڈنٹ کو، وزیر اعظم کو، سب کو گولیاں مار رہا تھا. جو انقلاب کے تھنک ٹینکس سے، جیسے شہید مطہرین کی پیشانی پر آ کر گولی مار دی، بہت سارے عظیم انسانوں کو شہید کر دیا، شہید بہشتی، شہید باہنر، شہید رجائی، شہید تالقانی، بہت سارے عظیم انسانوں کو جو شہید کر دیا گیا. داخلی طور پر یہ مسائل تھے، علیحدگی طرف تنظیمیں تھیں، ادھر پھر جنگ تھوپ دی گئی، اور وہ جنگ 1-2 سال کے لیے نہیں، 1-2 مہینے کے لیے نہیں، چونکہ جنگیں ہوتی ملکوں میں تو 1-2 مہینے میں انسان کی حالت خراب ہوئی، ملکوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے. یہ 8 سال تک مسلسل جنگ، لیکن اس میں استقامت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بہت بنیادی مسئلہ ہے. کیوں استقامت آتی کہاں سے؟ یہ ایک اہم بحث ہے کہ استقامت یہ بنیادی مسئلہ ہے، اس پہ توجہ کریں. استقامت آتی ہے اس کے پیچھے ایمان کی بنیاد پر، استقامت آتی ہے تقویٰ کی بنیاد پر، استقامت آتی ہے الہی مقصد کی بنیاد پر. وہ الہی مقصد جو نظروں میں تھا اور دین کی سربلندی جو نظروں میں تھی، اس کے لیے انسان سختیاں اٹھا لیتا ہے، مشکلات برداشت کر لیتا ہے. جو چیزیں استقامت کو توڑتی ہیں وہ یہی انسان کی اوپر آنے والی سختیاں ہیں. کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں، وہ صرف لالچ کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن مضبوط لوگ جو ہیں وہ سختیوں سے ٹوٹتے ہیں. لیکن جو بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور جن کی نظر میں بڑا مقصد ہوتا ہے، نہ وہ لالچ سے ٹوٹتے ہیں نہ وہ سختیوں سے ٹوٹتے ہیں. وہ امام خمینی ایسے انسان تھے جن کو لالچ سے نہیں کچھ کیا جا سکتا، لیکن سختیاں اتنی زیادہ ڈھائی گئیں. جوان بیٹے کو شہید کر دیا، جو فقیہ بیٹا تھا، جو مجتہد بیٹا تھا، جو امید تھا مستقبل کی، بیٹے کو شہید کر دیا گیا، زندانوں میں رکھا گیا، دربدر کیا گیا، طرح طرح کے مسائل لائے گئے. جنگ انقلاب آنے کے بعد قریبی ترین افراد کو مار دیا گیا، انقلاب کے عظیم شخصیتوں کو مار دیا گیا، اتنے پورے رکن کو ختم کر دیا گیا. لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ
چونکہ لوگ جاتے ہو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ جاتے ہو خبر دے تو ڈرتے کیسے کہیں کیسے کہوں کہ شہید بہشتی کو شہید کر دیا گیا، کیسے امام خمینی کو خبر دیا کہ پورے پارلیمنٹ کو اڑا دیا گیا، 72 سے زیادہ لوگ اس میں شہید کر دیے گئے، کیسے بتایا جائے اسی کی ایک دن پہلے جو ہے وہ رہبر کے اوپر حملہ ہوا بم سے، اور وہ جو حالت تھی بچنے کی حالت نہیں تھی لیکن خدا نے محفوظ رکھنا۔ لوگوں کو جس بات پہ خبر دینے میں افسوس وہ ہو رہا تھا، حیرت ہو رہی تھی اور ہمت نہیں پڑ رہی تھی، لیکن جب امام خمینی کے پاس یہ خبر دی جاتی تو بہت ہی سکون کے ساتھ نہایت ہی اطمینان کے ساتھ کہتے تھے اپنے کام کو آگے بڑھائیں، اپنی کوششوں کو آگے بڑھائیں۔ یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ استقامت ہو کہ جو الہی استقامت ہے۔ جس الہی استقامت کو سیکھا کہاں سے جاتا ہے؟ اس الہی استقامت کا درس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اس الہی استقامت کا درس انبیاء اولو العزم نے دیا۔ نوح جیسے نبی نے استقامت دکھائی 950 سال، جناب ابراہیم کی استقامت، حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی استقامت جو کربلا کے میدان میں آ کر اپنے اصحاب کے ساتھ، امیر المومنین کی وہ طولانی استقامت کی کن سختیوں کے ساتھ دین کی حفاظت کی، تو وہ عظیم نمونے سامنے ہوتے ہیں تو انسان کو سخت وقت میں اور سخت حالات میں بھی اپنے موقف پر مضبوطی سے باقی رہنے میں مدد ملتی ہے، جس کا ایک عظیم نمونہ خود آج کے ہمارے زمانے میں اس ہم عصر تاریخ میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات تھی۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اور ہمارے مومنین کو بھی سخت حالات میں، اچھی کہ حالات سخت ہوتے ہیں، دشمنوں کا کام ہی سخت حالات پیدا کرنا، لیکن ان سخت حالات میں ٹوٹے نہیں، کمزور نہ پڑیں، دشمنوں سے جا کے نہیں ملیں، دشمنوں کی چاپلوسیاں نہیں کریں، بلکہ حق پر اور ایمان پر مضبوطی سے باقی رہیں۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ تمہیں سربلندی دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا ہمیں حق پر استقامت دکھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ He said that even if he were, he expected either to be assassinated or to lead his country. But at 10 minutes to 10, Khomeini was being helped down the steps of his chartered Air France jet to set foot on Iranian ground for the first time in 15 years. His first moments were uncomfortable ones, became increasingly nervous. Khomeini's name was the rallying cry that brought down the Shah, and now to his followers waiting outside the airport, he's the implacable opponent of Dr. Bakhtiar's government.